مطابق مرتب ہوتا ہے. یہ کہاں ہے یہ چیز؟ خدا نے خود بتایا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا. حضور اس نظام کے سربراہ تھے، سب سے پہلے سربراہ. خدا نے یہ چیز کہی تھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. یہ میرے پاس تو چند دنوں کے لیے امانت ہے. مالک جو ہے وہ وہی ہے. سب کبھی نہیں ہوا ہوتا. یہ ہمیں یہاں یہ تھا تو فائدہ کیا تم نے بیچا ہے. خدا کہتا ہم نے خریدا ہے. کیسے یہ جناب بے ہوئی؟ یہ ہوئی بے، ایسے ذہنی نہیں. اس بے کے متعلق قرآن نے بتایا 48/10 48/10. میں نے لفظ بے اسی لیے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا. فاستبشروا ببیعکم الذی باعتم بہ. یہ لفظ ہے. بیعت کیسے ہوئی ہے؟ میں نے بیعت کہا اور آپ کے سامنے حضرت جی آ گئے صاحب. ان کو کوئی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا میں صاحب یہ ہے جو اس نے کہا تھا کہ بیعت. خدا کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا عزیزان من بیچ دینے کا. کیسے یہ ہوا تھا؟ حدیبیہ کے مقام پہ وہ وقت آیا کہ جب کہ ضرورت پڑی کہ وہ جانیں جو ہیں بیچ دی جائیں. ذہنی طور پہ نہیں. وہاں یہ پھر بیعت ہوئی. کون تھا وہاں؟ خدا تو نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. 48/10 انہوں نے آ کے یہ بیچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدا. ان الذین یبایعونک کا، اے رسول یہ جو تیرے ہاتھوں یہ بیچ رہے ہیں تیرے پاس نہیں بیچ رہے ہیں. انما یبایعون اللہ، یہ خدا کے پاس بیچ رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا تھا. اس کے بعد کریڈینشل تھے، اس کے پاس اتھارٹی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بہاف سے یہ خرید و فروخت کرے گا. آدمی عزیزان مان، یہ بے شمار کاروبار جو ہوتے ہیں وہ اصل مالک کرنے والے خود نہیں آتے، ان کے نمائندے آتے ہیں. انہوں نے یہ لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو تم معاملہ کرو گے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا. وہ معاملہ امن تحت آتا ہے. ورنہ اگر وہ درمیان میں نہ آئے وہ نمائندہ ان کا، تو آپ اس فرم کے ساتھ معاملہ یہاں بیٹھے کر ہی نہیں سکتے. کہا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ خرید و فروخت کا یہ معاملہ کر رہے ہیں یہ اے رسول تیرے ساتھ نہیں کر رہے. انما یبایعون اللہ، یوں خدا کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اور آگے بات کی وہ معاملہ کرنے میں ان کے ہاں کی یہ رسم تھی. آج بھی ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے. علاوہ سے ہاتھ آئے وہ ہاتھ پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں نا، بڑی پرانی رسم ہے معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے. اب بھی یہ جو حضرت صاحب بیعت لینے میں ہوگی جیسے وہ ہاتھ پہ ہاتھ ضرور رکھتے ہیں. یہ ان کے یہاں رسم تھی اپنے معاملے کو پختہ کرنے کے لیے، خرید و فروخت کے معاملے کو. کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر یہ جو تیرا ہاتھ ہے یہ تیرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے. اس لیے کہ اس کے بہات کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. یہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اس کا نمائندہ ہے. اب دیکھیے وہ جو بیع و شرع کا معاملہ تھا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عملاً وجود میں آ گیا. اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ امانت اس کی ہے در حقیقت.
اور ہم ہمارے پاس تو ملکیت اس کی ہے، ہمارے پاس چند روزہ ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے. وہ مالک نہیں ہوتا، پھر یوں بیچنا پڑتا. ہمن نقص فإنما ينقص على نفسه، کہا اس معاملے کو جو اس کے بعد توڑے گا اس سودے کو تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا. اور اس کے بعد ہے ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور وہ جو اس معاہدے کو پورا کرے گا جو اس نے خدا کے ساتھ کیا ہے. اب دیکھیے یہ معاہدہ خدا کے ساتھ ہو گیا. یہ تھا عزیزان ایمان و نظام، اس کی عملی شکل بیع و شراء کی، خرید و فروخت کی. اب یہ جو اس کے ہاتھوں سب کچھ یہ لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے، یہ اس کا نمائندہ اس نظام کا. اس نے کہا تھا کہ اس کے بدلے میں، خدا نے کہا تھا نا کہ اس کے بدلے میں ہم اسے جنت دے دیتے ہیں. وہاں کی جنت تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے ملے گی. یہاں کی جنت کیا ہے؟ یہاں کی جنت کے متعلق اس نے کہہ دیا تھا نا آدم سے کہ وَكُلَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. یہ ہے بنیادی خصوصیت پہلے جو جنت کی قرآن نے بتائی ہے عزیزان ایمان، پہلے ہی پارے میں قصہ آدم میں. پہلی چیز تو یہ ہے، بات میں سے بات آئی کیوں نہ سامنے آئے. پہلی چیز قرآن نے اس کے اندر آدم و زوج یہ کہا ہے، مرد اور عورت دونوں. انسانی نظام نے کیا یہ، ابتدائی زندگی کے اندر تو تقسیم کار ایسی نہیں تھی، عورتیں بھی باہر کے کام اسی طرح کرتی تھی جیسے مرد کرتے ہیں. بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے یہ کہا کہ گھر کے اندر کے کام کاج عورتوں کے سپرد کیے، باہر کے کام کاج بھاگ دوڑ وغیرہ کے مردوں نے اپنے ذمہ لیے. یہ ہو گئی کچھ وقت کے لیے محتاج، معذور، وہ کما کے لایا. ابتداً تو یہ صورت تھی کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، مل کے کھایا. آہستہ آہستہ سے عورت کی اس معذوری کو کہ جو کچھ وقت کے لیے یہ کما نہیں سکتی تھی، کچھ وقت نہیں بلکہ بڑا زیادہ وقت اس کا صرف ہو جاتا ہے. حمل کا زمانہ، وضع حمل کا زمانہ، اولاد کی پرورش کا زمانہ بڑا لمبا وقت ہوتا ہے، معذور ہوتی ہے. مرد نے اس کی اس معذوری سے فائدہ اٹھایا. کہا یہ کہ رزق کا مالک جو ہے وہ کمانے والا مرد، اور جتا کھاندی. یہ بڑی چیز ہے. اب یہ اس کی محتاج قرار پا گئی. نکاح نامے میں ہی لکھا ہوتا ہے نام و نقطہ اس کے دن، یہ ہوئی عمر بھر کے لیے محتاج. اور جو ہی کوئی کسی کا روٹی کا محتاج ہوا پھر تو معقوم ہوا تھا. یہ جو کچھ ان بیچاریوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کی اس معذوری کی بنا پہ ان کو محتاج بنایا گیا، محتاجی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اس حد تک معذور کی ہی بیچاریاں کانپ اٹھتی ہیں، سہنے رہتی ہیں ساری عمر کہ یہاں سے نکال دیا تو کیا بنے گا، کہاں جاؤں گے، ایک وقت کی روٹی نہیں پاتا. یہ ہے جو مرد نے نظام کیا. قرآن نے جنت کی زندگی، وہ نظام کے جو جنت کے مسائل یہاں بننا ہے اس کے متعلق کیا کیا. عزیزان ایمان، یہ قصہ آدم کی تمثیلی انداز بڑی عجیب ہے، بڑے گہرے معنی ہیں اس کے اندر. اس نے پہلے یہ کہا وقال یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یہ جو جنت جس کو آگے ہم بتائیں گے کیا اس میں ہوتا ہے، یہ مرد کی تنہا کہیں ہے، تیرے پیوری نہیں ہے. انت وزوجک، مرد عورت دونوں کی ہے. اس کے بعد سیجے تسمیہ کے دونوں کلا منہا، دونوں کھاؤ اس میں. یہ نہیں ہے کہ یہ تیری جنت ہے تو بھی کھا، یہ بیچاری نہیں دے دیا کر دیتی، تیرے لڑ جو انہیں لا دیتی ہے اسی میں کتنے جائے روٹی کھا دی. کون انتا وہ زوجوں کا جنہ، عجیب ہے، عجیب عجیبان تمثیل. یہ دونوں کو برابر کا حقدار بنایا ہوا. وَكُلَا، دونوں کھاؤ، دونوں کے لیے. یہ کھانے کے لیے ہے رزق،
جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. دیکھا لفظ کیا کہہ رہی ہے قرآن؟ وَقُلَا کھانے کے لیے ہے, جمع نہیں کیا جائے گا. وہی کتنا آگے ہوتی رغدن پیٹ بھر کے, پیٹ بھر کے کھانے کے لیے, اس کے بعد جمع کرنے کے لیے نہیں. کہاں سے؟ اب تو یہاں سے ہی ہے نا, یہ میرا گھر ہے, پورے اس سے ساتھ والا جو ہے اس کے یہاں فاقہ آ رہا ہے, اس کو یہاں سے نہیں مل سکتا. باہر بھی نکل جاؤ تو جیب میں پیسے اگر ہیں پھر وہ مان بھائی کی دکان سے یا ہوٹل سے مل سکتا ہے. پیٹ بھر کے ہے سو تم جہاں بھوک لگے وہیں. یہ جنت و دیدان من مرد اور عورت دونوں کا برابر کا حصہ, کھانے کے لیے, جمع کرنے کے لیے نہیں. کھانا آدھے پیٹ کا نہیں رغدن ملے گا, پورا پیٹ بھر کے ملے گا. یہی نہیں ملے گا کہ خاص مکان ہے وہاں آ جاؤ تو مل جائے, باقی جگہ گھومتے رہو بھوکے سارا دن. نہیں سر, ایسے سے تم قرآن نے یہ کہا تھا 9/111 میں جو میں نے ابھی بے کہا نا آپ کو, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یہ دے دو اور ہم اس کی معاوضے میں, اس کی قیمت میں تمہیں اس سودے کی الجنت دے دیں گے. یہاں کی الجنت تو یہ ہوگی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ, مرد اور عورت کھاؤ, شیر ہو کر کھاؤ, جہاں تم ہوگے وہاں سے ملے گا. کیا بات ہے الجنت. یہ ہے نظام, اور یہ ہے اس نظام کے قائم کرنے والے جو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کچھ بیچا. ہم اپنی فرم کی طرف سے جس کے ہم ریپرزینٹیٹیو ہیں, میں ان کا ہمیں گفتگو کرتا ہوں, ہم اس خدا کی طرف سے کہ جس کے بہاف پہ ہم نے یہ سودا تمہارے ساتھ کیا ہے, آپ تمہیں ہمیشہ کے لیے وعدہ دلاتے ہیں کہ نحن نرزقکم, ہم تمہاری رزق کی بھی ذمہ داری لے لی, ہم نے تمہاری اولاد کی رزق کی بھی ذمہ داری لے لی. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ جانے مان یہ وعدہ جب تک وہ یہ وعدہ پورا کرتا رہا سودا برقرار. جس دن یہ وعدہ جو ہے اس میں کچھ کمی آ گئی, سودا فسق. پھر عطایت نہیں اس کی جا سکتی. یہ نظام ہی کام نہیں ہوتا. اس نظام کی بنیادی شرط یہ ضمانت ہے, نام نرزوں کو کمبائیا, بنیادی ضمانت. دیکھنا ہو, پرکھنا ہو کہ یہ اسلامی مملکت, اسلامی نظام قائم ہو گئی یا نہیں. باقی چیزیں بھی اور آگے آئیں گی, ابھی آ رہی ہیں, اسی آیت میں آئیں گی ساری. لیکن پہلی بنیادی شرط تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ نحن نرزقکم وایاہم کے اس عہد کو پورا کر رہی ہے تو تمہاری جان اور مال جو ہے تم نے جو بیچا تھا وہ اس کی مالک ہو سکتی, تمہاری اطاعت کو لے سکتی. اور اگر وہ اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کر رہی تو اس کی اطاعت تمہارے اوپر نہیں. تم اس کی اطاعت کر نہیں رہے تھے, تم تو اطاعت کر رہے تھے اس خدا کی جس کے ساتھ یہ سودا ہوا تھا, کس کے بہاف پہ یہ سودا ہوا تھا. اور اگر درمیان میں ریپرزینٹیٹیو کسی فرم کا جو ہے وہ بے ایمان ہو جائے تو وہ اس کا نمائندہ ہی نہیں رہتا. وہ وہاں سے کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, اشتہار دے دیتی ہے. وہ عزیزان مان, یہ جتنے اب خدا کا نام دینے والے اور اس کے نام کے اوپر آپ کو ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں, یہ اس فرم کے وہ نمائندے ہیں جن کے 8 نامے اس نے اعلان کر دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمارے اس وعدے کو وہ پورا کرے گا. اور اس سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جلیلہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے.
چمکتے ہوئے موتی کی طرح. کہ حضور نے فرمایا کہ جس بستی میں ایک شخص نے بھی رات ایسے بسر کی کہ وہ بھوکا تھا اور اس کو صبح ہو گئی، اس بستی سے خدا کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا. پوری بات ہے. اس نے کہا کہ صاحب وہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا کلادن، یہ نظام اب ہمارا نمائندہ نہیں رہا. ایک فرد رات کو بھوکا سو گیا. میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من کہ اب آپ نے دیکھا کہ قرآن نے جو کہا تھا لا تقتلوا اولادکم من املاق، غریبی اور مفلسی کی وجہ سے اولاد کو اس طرح کی مصنوعی نماز صحیح صلاحیتوں کی بروبندی سے ان چیزوں سے معلوم رکھنا بالکل نہیں. سوال ہوا کہ کیسے ہوگا؟ کہا ہوگا ایسے کہ ہم ہیں اس کے ذمہ دار، تمہارے بھی تمہاری اولاد کے بھی. کیسے پوری ہوگی یہ چیز؟ اس نظام کی روح سے جو ہمارے بہاف پہ تم سے یہ چیزیں خرید کے ان چیزوں کا وعدہ تمہیں دے گا، وہ پورا کرے گا. وہ پہلی چیز عزیزان من اس نے کہی تھی اللہ تشرکوا بہ شیئا. فرد کو اس کے مقام انسانیت سے آگاہ کیا کہ دنیا میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں. تمدنی زندگی کی ابتدا قوم کے یونٹ سے کی، گھر کی وحدت سے، اور اس میں یہ کہا کہ والدین کہ جن میں عمر کی زیادتی کی وجہ سے بہت چیزوں میں کمی آ گئی ہے، ان کی اس کمی کو پورا کرتے جاؤ تاکہ گھر کا توازن نہ بگڑنے پائے. بالوالدین احسان. اولاد کے متعلق ان کے لیے جس قدر بھی طبعی نشو و نما اور ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جس قدر سامان کی ضرورت ہے، انتظام کی ضرورت ہے، وہ کرتے جاؤ. یہ تمہارا افراد کا ذمہ نہیں ہے، ہمارے نظام کا یہ ذمہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ پوری کرتا چلا جائے. نظام قائم رہے گا یہ کب تک؟ جب تک یہ اوپر والے جنہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے ان کی سیرت اور کردار پاکیزہ رہے گی. آج عزیزان من، خیر آج تو میں نہیں کہتا، ذرا پہلے دن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں ارکان مملکت، ذمہ دار افراد، ان کا جو پرائیویٹ کیریکٹر ہے، یہ میں نے کوٹڈ کہا پرائیویٹ، یہ یورپ میں کمبخت نے ہمیں یہ چیزیں سکھا دی نا کہ ایک پرائیویٹ کیریکٹر ہوتا ہے، ایک پبلک کیریکٹر ہوتا ہے. فرق ان میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کیور جو تھا اٹلی کا، وہ مدبر، اس نے یہ کہا تھا کہ جو چیزیں ہم نے مملکت کے لیے کی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے مجسمے کھڑے کیے جا رہے ہیں، وہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے کرتے تو یہی کام ہمیں شیطان قرار دیتی. بالکل ہر قسم کا جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری، شیادی، فسادی، قصابی، یہ سارا کچھ جو کچھ کیا جناب اندرا نے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کی قوم نے اسے جو سب سے بڑا اعزاز ان کے ہاں ہے وہ اعزاز اس کو دی. یہ اندرا صاحبہ اپنے گھر کے ملازم کے 4 پیسے کسی طرح سے فریب سے اگر روک لیتی تو وہ دعویدار کر دیتا، مجرم قرار پا جاتی. لیکن اپنی قوم یا ملک کے لیے دوسری قوم کے ساتھ یہ سارا کچھ جو کیا، اس کا اعزاز رکھنا کا اعزاز اس کو دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ پرائیویٹ کیریکٹر، پبلک کیریکٹر، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. قرآن نے یہ بات عزیزان من کہی تھی کہ بالکل غلط کہتی. انسانی زندگی 2 حصوں میں تقسیم کی ہی نہیں جا سکتی.
پرائیویٹ اور پبلک کا امتیاز بالکل غلط ہے. گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں. وہ گوہر تو اس وقت گوہر ہوتا ہے جو باہر سے بھی گوہر ہو اندر سے بھی گوہر ہو، بلکہ یہ کہ جو اندر سے گوہر ہو تو جب باہر سے گوہر نظر آتا ہے. اس لیے ان افراد کے پرائیویٹ کیریکٹر جو ہیں وہ قوموں کے مستقبل کو متعین کرتے ہیں. لہذا کہا یہ کہ یہ بہت بڑا نظام ہے جو ہم کہتے ہیں قائم کیا جائے. پورے افراد مملکت اور ان کی اولاد کی رزق کی ذمہ داری اور ان سب کے مال و جان جو ہے اپنی تعمیر میں لیے ہوئے. اللہ اکبر، اتنا بڑا صاحب قوت آپ سوچو تو صحیح یہ نظام تمام افراد کے جان و مال کا مالک بنایا ہوا. ذمہ داری بھی تو اتنی بڑی تھی. کہتا ہے کہ اگر اس کے ان کے پرائیویٹ کیریکٹر جو ہیں وہ اس قسم کے آ جائیں پھر یہ نظام کام نہیں رہ سکتا. اس لیے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. ما ظہر پبلک، ما بطن پرائیویٹ. کہا دیکھنا یہ نظام کام اس صورت میں رہے گا فحاشی کے قریب نہ جانا کہیں. سوچیے تو صحیح بات کہاں کی ہو رہی تھی، اس کی بنیاد کیا قرار دے رہا ہے قرآن. ورنہ بظاہر بھی نظر آتا ہے کہ یہ بالکل پیورلی پرائیویٹ چیز ہے. یہ عیاشی اور فحاشی کے لیے جتنے بھی شعبے ہیں یہ کیا پبلک کو اس سے کیا تعلق؟ ہاں بالکل نہیں. اور یہ تو قرآن نے اتنا ایسا کہا. لیکن آپ کو کہا کرتا ہوں کہ اب تو یورپ کے خود جتنے یہ محققین ہیں وہ بھی اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں. مجھے اربن کی کتاب کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں، سیکس اینڈ کلچر کا. اس نے یہ کہا ہے کہ عمر بھر کی تحقیق کے بعد اس نے ساری مہذب قوموں کے اور غیر مہذب قبیلوں کے اندر جا کے اس شخص نے عمر بھر کے تجربے کے بعد یہ کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو قوم جنسی اختلاط کے معاملے میں بے راہ روی اختیار کر لیتی ہے، اس پہ پابندیاں عائد نہیں کرتی، وہ کتنی ہی بڑی شان و شوکت کی مالک کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 3 پشتوں تک وہ زندہ رہ سکتی ہے، اس کے بعد قطر زندہ نہیں رہ سکتی. یعنی سارے انتظامات اس کے مملکت کے، سلطنت کے، فوجیں، دولت، اقتصادی نظام، وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہو بے شک، صرف جنسی اختلاط کے اندر اگر ان کے یہ کیفیت نہیں رہی، وہ کہتا ہے تاریخ اس کی شاہد ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ وہ 100 سال سے زیادہ وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی. قرآن نے کہا بہت بڑا نظام ہے جو تم نے کام کرنا ہے، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے پہلی چیز ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی کے قریب نہ جانا. اب ہم سوچیے کہ پہلی بات کیا کہی ہے اس نے. ظاہر و باطن کو آپ پرائیویٹ اینڈ پبلک بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر قرآن تو اس میں اور آگے جاتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ظواہر میں تو یہ ہے جو محسوس شکل میں ایکچولی یہ چیزیں جو ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانتوں سے واقف ہیں. نگاہ کی خیانت کتنی بڑی چیز ہے. خیانت العین، نگاہ کی خیانت، آہا، اس کے نزدیک یہ بھی فحش میں داخل ہو جاتی ہے. کہ اصل شاید جو عزیزان من ہو تو دل کے خیالات اور نگاہ کی خیانتوں سے بات چلتی ہے. یہ تو اس کے محسوس مظہر ہوتے ہیں جو آگے سامنے آتے ہیں، یہاں سے بات چلتی ہے. وہ چور کو نہیں، چور کی ماں کو پکڑتا. یہ ہے ماں بطن، ماں ظہرا، ماں بطن. پبلک اینڈ پرائیویٹ بھی، محسوس اور غیر مری اور غیر محسوس تک بھی. لا تقربوا، اس کے قریب نہ جانا. ایکچوئل انٹیلیجنس جو ہے وہ تو بہت آگے کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا. اتنا بڑا نظام
یاد رکھو اگر اتنی کمزور بنیادیں ہوئی ان کا پرائیویٹ کریکٹر ایسا ہوا تو وہ اتنا بڑا بوجھ یہ بنیادیں نہیں سہار سکیں گی، نہیں کام رہ سکے گا. اور یہ نظام ٹوٹا اس وقت جب ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں جو تھیں یہ عام ہونی شروع ہو گئی تھی. ہمارے ہاں کے بھی عباسیوں کے دور کے جو یہ بظاہر جن کا نام لینے سے نظر آتا ہے کہ یہ تو ان کے ہاں سے بہت اچھے شہنشاہ سے ہارون رشید جیسے 3000 منصوبہ لانڈیاں تو ہارون رشید کے بھی مالک ہیں. کوئی حد ہے صاحب؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. یہ چیز پرائیویٹ کیریکٹر. اس کے بعد اگلی چیز یہ آئی جان کی حفاظت. کہا یہ بڑی قیمتی چیز انسانی زندگی، انسانی جان، ہر ایک کو اس کی ضمانت دی جائے کہ یہ محفوظ رہے گی، یہ محفوظ رہے گی، پوری سیکیورٹی اس کی دی جائے. قرآن کریم نے سورہ مائدہ ہی نہیں رہی پہلے تو ہے وہ 532 5/32 ومن ابن ذلك كتبوا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس اور فساد في الارض، جس میں کسی ایک جان کو بھی جو جس کے قانون کی روح سے وہ جرم قتل کی پاداش میں اس کو آپ موت کی سزا دیں یا ملک میں فساد برپا کرنے کے جرم کے فساد میں، یہ تو ہے جو بالحق ہوگی. اس کے علاوہ اگر ناحق کسی ایک فرد کی جان بھی کسی نے لے لی فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یوں سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت کو ذبح کر دیا. فَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک کو بھی زندگی بخشی یوں سمجھو کہ پوری نوع انسانی کو زندہ کر دیا اس نے. اتنی بڑی قیمت ہے ایک فرد کی زندگی کی. اس لیے فحشہ کے اندر تو عفت اور عصمت کی سیکیورٹی اور ضمانت مل گئی. یہ اس میں جان کی حفاظت کی ضمانت مل گئی. پہلی آیت میں رزق کی ضمانت مل گئی. یہی ضمانتیں چاہتے ہیں نا صحیح معاشرے کے اندر آپ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں رزق کی ضمانت، حفاظت عصمت، جان کی سیکیورٹی ضمانت. لا تقتلوا النفس التي حرم الله حرمها، سمانے یہ ہے کہ جسے خدا نے واجب التحریم قرار دیا ہے، احترام کے قابل. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر فرد انسانیت جو ہے وہ مستحق تکریم ہے، اس کی عزت کی جائے گی، احترام کے قابل ہے. اور اصل تہذیب احترام آدمی، تہذیب کی بنیاد یہ ہے انسان کا احترام صرف اس کے انسان ہونے کی حیثیت سے. مدارج کا تعین قرآن کی روح سے لکل درجات مما عمل ہو، ٹھیک ہے، اعمال اور جوہر ذاتی کی بنا پہ مدارج کا تعین، لیکن تکریم جو ہے انسان کی، ہر فرد کی انسان ہونے کی جیسے تکریم. اگلی ضمانت آ گئی صاحب، اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر فرد کی عزت ہو، کوئی کسی شخص کو ذلیل نہ قرار دے. سب سے بڑی چیز جو آپ کے ہاں آج تباہی کی ہو رہی ہے عزیزان مان، وہ یہ چیز ہے احترام آدمیت اٹھ گیا ہے آپ کے ہاں. تھوک کے بھاؤ ضرورتیں آج بک رہی ہیں صاحب. جی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ جس میں خدا نے کسی یہ قاعدے اور قانون کے علاوہ اگر کسی کی بھی کوئی جان لیتا ہے تو وہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یا یہ کہ
قرآن نے جب انسانی زندگی کو واجب التحریم واجب الاحترام قرار دیا ہے تو تم کسی جان کو نہیں ایسے لے سکتے الا بالحق. الحق کا ہے اس کے لیے قانون، اور قانون بھی وہ جو خدا کا قانون ہوگا وہ الحق ہوگا، یاد رکھو. تم سے ہم نے کہا تھا کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ خدا کن چیزوں کو واجب قرار دیتا ہے، فرض قرار دیتا ہے. ان کی شریعتوں کے پیچھے نہ جاؤ، یہ ہیں جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے فرض قرار دی. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. ہم نے اس کا حکم دیا ہے، ایک ڈکٹیٹر کا حکم نہیں ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ کیوں یہ حکم دیا ہے، تو یا تو وہ کھلے لفظوں میں کہے کہ ہاں ہماری مرضی ہے، دیا ہم نے، اور یا ذرا لپٹا ہوا ہو تو وہ یہ کہے کہ ہاں صاحب یہ پبلک انٹرسٹ میں. وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا بظاہر جسے تم ڈکٹیٹر کہتے ہو، خدا قادر مطلق، وہ حکم دیتا ہے اور حکم دینے کے بعد کہتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و فکر سے غور کرو ان چیزوں کے اوپر کہ کیوں حکم دیے گئے ہیں. خدا اپنے ہر حکم کے ساتھ لعلکم بتاتا ہے. بیٹا برادران عزیز، ہم نے تم سے یہ کہا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تاکہ یہ ہو. جب بھی کسی حکم کے ساتھ تاکہ بتایا جائے گا تو ڈکٹیٹرشپ نہیں رہے گی. لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو ان چیزوں پہ کہ یہ کیوں حکم دیے گئے تھے، واقعی دینے چاہیے تھے یہ احکام. یہ چیز میں نے عرض کیا تھا عزیزان من کے 2 آیتوں میں قرآن کریم میں یہ جو 2 آیتیں تھیں، یہ جتنے بنیادی اصول اور قواعد و قوانین اور احکام ہو سکتے تھے انسانیت کے لیے، ان 2 آیتوں کے اندر کنسنٹریٹڈ فارم میں قرآن نے دے دیے ہیں. ایک آیت ہمارے سامنے آ گئی 6/152 اور ایک آیت ابھی باقی ہے آگے 6/153. وقت ہو گیا ہے، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.